اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الزکوٰۃ ہم نے اس سے پہلے شروع کیا اور اس کی برکت ایسی رہی کہ آپ اگلے ہی دن کہاں چلے گئے؟ پکنک ایک دن پڑھ کے۔ اب دیکھیے آج دوسرا دن ہے کتاب الزکوٰۃ کا۔ کہہ رہے ہیں ومع ہلال الثانی عشر، مع ہلال الثانی عشر یعنی 12ویں مہینے کے چاند کے ساتھ۔ صحیح ہے نا، جیسے ہی 12واں مہینہ لگے، ایک نمبر کا حاشیہ ہے، ایک نمبر کے حاشیے پہ ہم چلنا پسند کریں گے۔ ای مع دخول اول یوم من الشہر الثانی عشر، صحیح ہے، یعنی کہ یعنی مع دخول داخل ہونے کے ساتھ، اول یومن پہلا دن، من الشہر الثانی دوسرے مہینے کا، ثانی عشر ہے نا، 12ویں مہینے کا پہلا دن جیسے ہی داخل ہو، من الحول سال کے، تجب الزکوٰۃ تو زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ واجب جائے گی۔ سمجھ میں آیا بولا نا؟ تجب مع بقاء الشرائط، لیکن تب تک تمام شرطیں وہاں پر پائی جانی چاہیے۔ اور اس میں ہمارا عقل اور بلوغ بھی تھا کہ نہیں تھا؟ صحیح ہے، اگر کوئی انسان 11ویں مہینے میں کیا ہو جائے مولانا؟ دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب رہے گی؟ نہیں، ساقط ہو جائے گی، چونکہ شرائط مکمل نہیں ہے۔ تجب مع بقاء الشرائط، جیسے ہی 12ویں مہینے کا پہلا دن داخل ہو، اس وقت تمام شرائط کے باقی رہتے ہوئے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ فی کمال الحول، سال کے مکمل ہونے میں۔ صحیح ہے، جب سال کیا ہو رہا ہو؟ پورا ہو رہا ہو۔ یہ ہلال سے یہاں مراد ہے مولانا، یہ جنوری فروری والا سال کو نہیں دیکھیں، مہینے کو نہیں دیکھیں گے، ہمیں کس اعتبار سے چلنا ہے؟ محرم، صفر، ربیع الاول کے اعتبار سے۔ ولا يجوز التأخیر مع المکنہ، امکان کے رہتے ہوئے تاخیر کرنا جائے۔ یہ تو پڑھ لیا تھا نا جی، کہاں سے ہے؟ تو بول بھی نہیں رہے ہو تم لوگ یار، کہاں سے ہے؟ کہاں سے؟ ولا يجوز نقلها، چلیے ٹھیک ہے، دیکھ لیجئے پھر۔ ولا يجوز التاخير مع المکنہ، امکان کے رہتے ہوئے تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ فیوم، اگر کوئی کیا ہو جائے مولانا؟ اگر تلف ہو جائے، برباد ہو جائے، سے لوٹ مر جائے، چوری ہو جائے، کیا ہوگا؟ وہ ضامن قرار پائے گا۔ ولا تقدیمها قبل وقت الوجوب، اور واجب ہونے کے وقت سے پہلے اس کو ادا کرنا، ادا نہیں کیا جائے گا۔ فإن دفع، اگر دے دے، کان قرضا، کس عنوان سے دے گا؟ قرض کے عنوان سے۔ لہو استعادتہ، ایسا قرض کہ جس کا اسے پلٹانا اس کے لیے ممکن ہو۔ واحتسابہ منہا، اور اس میں سے حساب کر لینا، مع بقائہ علی الاستحقاق، جبکہ وہ باقی ہو کس پر؟ مستحق ہو۔ یعنی جس وقت ہم اس کو زکوٰۃ میں، جس کو میں نے دیا پیسہ، جب زکوٰۃ ہم پر واجب ہوئی، صحیح ہے، اس وقت تک وہ کیا رہنا چاہیے؟ مستحق رہنا چاہیے، تبھی ہم اس پیسے کو کس میں حساب کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ میں۔ وتحقق الوجوب، اور اس وقت وجوب کیا ہو رہا ہو؟ اس مال پر متحقق ہو رہا ہو۔ اب یہاں سے دیکھیے، ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه، کسی بلد میں، کسی ملک میں مستحق کے موجود ہوتے ہوئے اسے نقل کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ تمام رکن شرعیہ کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں ضرورت مند ہیں تو وہاں خرچ کریں، اس کو کہیں اور منتقل نہ کریں۔ صحیح ہے۔
منتقل کرنے کی صورت میں اگر کوئی مال میں نقصان ہو جائے، لٹ جائے، ڈکیتی ہو جائے، چھن جائے، صحیح ہے، اس صورت میں آپ کیا ہوں گے؟ ضامن ہوں گے۔ ٹرک سے آپ اپنے زکوٰۃ کا اناج بھیج رہے تھے، کہیں بمبئی بھیج رہے تھے مثلا، ٹرک ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا، سارا مال کیا ہو گیا؟ ندی میں چلا گیا یا بکھر گیا، لوگ لوٹ لے گئے، کیا کریں گے؟ آپ ضامن ہوں گے، آپ کو پھر سے دوسرا ٹرک نکالنا ہے۔ کب؟ جب آپ کے علاقے میں مستحق و ضرورت مند موجود ہو۔ اسی لیے کہا ولا يجوز نقلها، نقلها یعنی نقل الزکات، زکات کا منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔ ان بلدها یعنی ان بلد الزکات یعنی جہاں زکات نکالی گئی ہے، صحیح، کانودر میں نکالی گئی، کانودر میں، ممبئی میں نکالی گئی، ممبئی میں، لکھنؤ میں نکالی گئی، لکھنؤ میں، نوگاؤں میں نکالی گئی، نوگاؤں میں، صحیح، لاہور میں نکلی، لاہور میں ہی خرچ کرنی ہے اسے، اگر وہاں مستحق موجود ہے، نہیں ہے تو پھر لاہور سے کراچی لے جائیے آپ۔ وَيَضْمُنُ اور وہ ضامن ہوگا، لیکن کلی شکل میں نہیں مولانا، 2 نمبر کے حاشیے پہ آئیے، 2 نمبر کے حاشیے پہ وہ شرح کر رہے ہیں کیا؟ ای اذا نقلها من بلدها، یعنی اگر کوئی زکات کے شہر سے زکات کو منتقل کرے، وکان فی البلد مستحق، اور جس شہر میں زکات نکلی تھی وہاں مستحق کیا تھا؟ موجود تھا، وَتَلَفَتِ الزَّكَاةُ اور زکات کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا اس کا کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا، اور اسے دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ وَلَوْ اگر یہاں پہ ضامن سے کیا مراد ہے؟ ضامن سے مراد ضامن کیا مراد؟ ضامن سے مراد ہے، دیکھیے ایک مرتبہ کی بات ہے، ہمیں ایک سیدانی کو پیسہ بھیجنا تھا 6200 روپے، بینک بند ہو گئے تھے، مشین تھی جس سے پیسے جمع کیے جاتے ہیں، ہم نے پیسہ ڈالا، صحیح ہے، پیسہ ڈالا تو ہماری نگاہیں تھیں کس پہ؟ کی بورڈ پہ، تاکہ نمبر صحیح سے پریس ہوں۔ جی بغل میں میرے مولانا تھے، اچھا ان کو موبائل دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ نمبر بولتے رہیے، میں ٹائپ کرتا رہا ہوں۔ نام آیا، میں نے نام بولا، انہوں نے بھی وہی نام بولا جو اس میں تھا، موبائل میں تھا، اسکرین پہ انہوں نے نہیں دیکھا، نہ تاکید کی۔ ہم نے پیسے جمع کر دیے، پیسے جمع کرے اور رسید آئی گگی دیوی کی، گگی دیوی، ہم پریشان، کسی اور کو پہنچ گئے۔ کسی اور کو گئے وہاں بینک کے اندر، اگلے دن میں نے کہا ایسا ایسا ہوا ہے، یہ اکاؤنٹ پہ ہم نے پیسے ڈالے ہیں لیکن گگی دیوی کی پرچی نکلی ہے۔ وہ بھی پریشان، اکاؤنٹ نمبر ڈال کے دیکھا، اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہی شو کر رہا ہے، الگ دکھ ہی نہیں رہا ہے اس میں۔ تو خیر ایڈریس نکلوایا، ایڈریس نکلا، ایڈریس کر کے اس کو بھیجا، ہم نے کہا ایسا ایسا بائی مسٹیک پیسہ آیا ہے، ساری صاحب سے مسئلہ پوچھا، کہا دوبارہ دینا ہوگا۔ اب ظاہر ہے ضامن کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ دینا، وہ پیسہ جانا تھا کسی سیدانی کو، نہیں گیا، گیا کسی اور کو، یعنی آپ ذمہ دار ہیں اس کے۔ ہم ذمہ دار ہیں، اور یاسین حسین نے 6200 دیے، جی ٹھیک ہے، تو اس کو بولتے ہیں ضامن۔ جی اچھا، پورا ٹرک اگر برباد ہو دوبارہ گیا، اس کو بھیجنا، ہاں دوبارہ انہوں نے نکالنا واپس نہیں کیا؟ ہے۔ انہوں نے واپس نہیں کیا؟ پیسہ جلدی کوئی واپس کرتا ہے؟ کوئی دیتا نہیں۔ صحیح، صحیح۔ اب پھر گگی دیوی کون واپس کرنے لگی؟ اس میں بھی ان کا کوئی نمبر نہیں تھا، ایڈریس تھا، بینک سے ملا، بینک کے ایڈریس پہ بھیجا، اور نمبر سیم تھا، اکاؤنٹ نمبر۔ فرق کیا تھا؟ جو ہمیں اکاؤنٹ ملا تھا وہ اکاؤنٹ تھا گرامین بینک آف بڑودا کا، ہم نے پیسہ ڈالا بینک آف بڑودا میں،
فرق سمجھ میں آیا؟ ایک گرامین بینک آف بڑودا اور ایک بینک آف بڑودا، صحیح ہے؟ ایڈریس سوئفٹ اکاؤنٹ اکاؤنٹ نمبر سیم. ہم نے کبھی گرامین بینک آف بڑودا سنا بھی نہیں تھا، تبھی جا کے پتا چلا. تو ضامن اس کو بولتے ہیں، صحیح ہے؟ جس شہر میں آپ رہتی ہیں، گجرات میں آپ نے زکات نکالی، خمس نکالا، آپ کو لیے ضروری ہے کہ اس کو کہاں خرچ جی کریں؟ وہیں گجرات میں خرچ کریں. گجرات کے اندر ہی. ہاں، جی اسے آپ نے گجرات میں مستحق موجود تھے، مستحق کے ہوتے جی ہوئے آپ نے گجرات میں نہ دے کے فیصلہ آباد بھیج دیا پیسہ، یا جو چیز تھی وہ فیصلہ آباد صحیح. بھیجنے کا فیصلہ کیا. ایسی صورت میں اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، ہر حالت میں ضمانت نہیں ہے، لیکن اگر وہ تلف ہو جائے، لٹ جائے، چوری ہو جائے، لوٹ لے کوئی، صحیح نا، برباد ہو جائے کسی بھی صورت میں، تو آپ اس کی کیا ہو جائیں گی؟ ضامن. یعنی آپ کو ضامن. کیا کرنا ہے؟ جو رقم تھی، 1,00,000 کی رقم تھی، ڈکیتی ہو گئی، راستے میں لوٹ مار پیٹ کے چھین لیا کسی نے، 1,00,000 آپ کو دوبارہ ادا کرنا ہے. اول تو اگر جائز ہی نہیں ہے نا کہ اپنے شہر سے دوسرے شہر میں اس کو ٹرانسفر کیا بالکل جائے جب ہاں، تک کہ وہاں پہ کوئی موجود نہ موجود ہے، ہو. لیکن کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے جی اس ایک صورت. ہمارے ہے وہ اسی طرح وہ سارے پیسے بھیجتے ہیں دوسری بہن کو، بہت دور ہے وہاں سے، کوئی دوسرے شہر میں ہے، ہوں تو وہ سارا وہاں پہ اپنا صدقہ، خمس، زکوٰۃ، ہر چیز وہاں پہ بھیجتے ہیں، ہوں تو جائز نہیں ہے یہ پھر. نہیں، اب ایسی صورت میں جہاں بہن کا مسئلہ ہے تو وہاں صلہ رحمی واجب، سمجھ لیجیے. نہیں انہیں دینے کے لیے کہ وہاں کے محتاجوں کو دے دیا جائے. اچھا، میں نے کہا بہن ضرورت مند ہے تو بہن کو دینے میں تو کوئی نہیں حرج نہیں 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 ہے. نہیں 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 وہ کہ وہاں کے محتاجوں کو دے دیا جائے. نہیں، دینا مشکل نہیں ہے، لیکن اس صورت میں اگر کوئی کنڈیشن میں، کسی کنڈیشن میں حادثہ پیش آتا ہے، صحیح ہے نا، تو یہ ضامن ہوں گے، یہ سمجھ لیجیے. ویسے نارمل حالت میں نہیں ہے، اسی لیے کہا لا ولا يجوز نقل عن بلدها مع وجود المستحق فيه، جب تک مستحق موجود ہے اس کا نقل کرنا جائز نہیں ہے. ويضمن، اگر نقل کرتا ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ ضامن ہوگا. ولو کیا ہے مولانا؟ ولو عدم نقل ولا ضمان. نہ دیکھا نا مجھے، تو تمہارے یہاں کیا ہے؟ ہاں، یہاں مراد ہے ولو عدم. کیا مراد ہے یہاں؟ زمین کدھر پلٹ رہی مولانا؟ یہاں زمین پلٹ رہی ہے مستحق کی طرف. ولو عدم المستحق، مستحق لکھ لے مولانا، وہاں پہ عبارت واضح ہو جائے گی. اوپر میں کیا معنی ہوگا؟ ولو عدم المستحق، اگر اس شہر میں مستحق معدوم ہو جائے، یعنی نہ ہو. یعنی ہماری بات کیا چل رہی تھی؟ جب تک مستحق موجود ہیں تب تک نقل کرنا جائز نہیں ہے، اور نقل کرنے کی صورت میں اگر کچھ نقصان ہوتا ہے تو اس کی کیا ہوگا؟ وہ ضامن ہوگا. یہاں کیا کریں؟ ولو عدم المستحق، تو اگر مستحق اس شہر میں موجود نہ ہو، معدوم ہو جائے، ختم ہو جائیں، نقلا، تو زکوٰۃ کو کیا کر دیا جائے گا؟ منتقل کیا جائے گا دوسرے شہر میں. اور دوسرے شہر میں منتقل کرنے کی صورت میں اگر کوئی حادثہ پیش آئے، ولا ضمانہ، تو وہ ضامن نہیں ہوگا. واضح ہوا مسئلہ؟ جی اللہ. ولا بد من النیت عند الاخراج، اور ضروری ہے کہ کیا کیا جائے مولانا؟ زکات کو نکالنے کی نیت کی جائے. ولا بد من النیت عند الاخراج، صحیح ہے، ضروری ہے
کہ جب نکالے تو کیا کرے؟ نیت کرے کہ میں زکات نکالتا ہوں۔ وَأَمَّا الضَّمَانَ فَشَرْطُهُ اثْنَانِ، ضمانت کے دو شرطیں ہیں جن کی وجہ سے انسان ضامن ہوگا۔ پہلا کیا ہے مولانا؟ وہ کون ہو مولانا؟ مسلم ہو، الاسلام۔ مسلم ہوں۔ وَإِمْكَانُ الْأَدَاءِ، اور اس کے لیے ادا کرنا کیا ہو؟ ممکن ہو۔ مثال کے طور پر ہم نے زکوٰۃ نکال دی، زکوٰۃ نکال کے کہیں یہاں مستحق ہوتے ہوئے کہیں بھیج دیا، یا 843 کلو ہوا، 843 کلو میں ہماری زکوٰۃ کتنی واجب ہوگی؟ 40 کلو یا 45 کلو، ایسے زکوٰۃ آتی ہے۔ تو اس صورت میں کیا کریں گے مولانا؟ ہم نے بھیج دیا، ٹھیک ہے، جو زکوٰۃ نکلی اسے بھیج دیا، وہ برباد ہو گئی۔ اب دوبارہ نکالنا ایسا ہے کہ میرے 12 بچے ہیں یاسین حسین آبدی کے، صحیح ہے، 3 4 بیویاں ہیں، ایک بڑی فیملی۔ اب جو ہمارے پاس اناج ہے پھر زکوٰۃ نکال دیا تو کیا ہوگا؟ ختم کہانی۔ تو کہہ رہے ہیں پھر جب دوبارہ ادا کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر ضمانت واجب نہیں ہے۔ الاسلام، پہلا تو کیا ہونا چاہیے؟ وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ وَإِمْكَانُ الْأَدَاءِ، اور ادا کرنا کیا ہو؟ ممکن ہو۔ فَالْكَافِرُ يَسْقُطُ عَنْهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، تو کافر سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی اس کے اسلام لانے کے بعد۔ وَمَن لَّمْ يَتَمَكَّن مِّنْ إِخْرَاجِهَا مَعَ الْوُجُوبِ، صحیح ہے، اور اگر کوئی کسی پر واجب ہونے کے بعد اس کے لیے نکالنا ممکن نہ ہو، وَمَن لَّمْ يَتَمَكَّن، جس کے لیے ممکن نہ ہو، من اخراجها، یعنی زکوٰۃ کا نکالنا، مع الوجوب، واجب ہونے کے ساتھ، اذا نہ ہو تب کیا کرے گا؟ اذا تلفت لم يضمنها، اگر برباد ہو جائے تو پھر وہ ضامن نہیں ہوگا۔ اگر اس کا کیا معنی ہوا؟ کافر پر ساقط ہو جائے گی اسلام لانے کے بعد؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پہ دیکھیے کہ اگر کوئی انسان مسلمان ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ پہلا اسلام ہے، امکان الاداء، فالکافر یسقطه زکات بعد، یعنی لا یجب علیہ ان یدفع الزکات عن السنین التي كان فيها کافرا۔ مثال کے طور پر کوئی انسان 20 سال کی عمر میں رئیس ہے اور اسلام لے آتا ہے، احکام کب واجب ہوتے ہیں؟ مرد پہ 15 سال کی 15 عمر سال میں۔ عورت ہے۔ تو کیا مسلمان ہونے کے بعد پچھلے 5 سالوں کی زکات اس کو ادا کرنی ہوگی؟ اچھا، پچھلے 5 سال جی، نہیں، پچھلے سارے 5 سال کیا ہو جائیں گے؟ اس سے ساقط ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اس کا مطالبہ اس سے نہیں کیا جائے گا، تو اس وقت کی اس سے نمازیں پڑھوائی جائیں گی۔ جب سے اس نے اسلام قبول کیا تب سے اسے ملتزم رہنا ہے۔ ہاں، اس صورت میں فرق آ جاتا ہے۔ اس صورت میں کیا مرتد کے لیے حکم ہے؟ مرتد کیا کرے گا؟ گزر چکا نا، جی مرتد حالت ارتداد کی ہم نے مثال بھی دی تھی، جیسے جتندر تیاگی، ٹھیک ہے، اگر وہ آج پھر سے اسلام کو قبول کر لے تو جتنے دن اس نے ارتداد میں گزارے ہیں، جیسے وسیم رضوی، اتنے دن کی اس کو نمازوں کی کیا کرنی ہوگی؟ قضا، اتنے مہینوں کے روزوں کی قضا کرنی ہوگی، جتنے چاند گہن گزرے اتنے کی قضا کرنی ہوگی، کہ مسلمان پہ وہ سب واجب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
काफिर